تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر، کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزے کی طرح مرجھا جائیں گے۔ خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا۔ خداوند میں مسرور رہ، وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ خداوند میں مسرور رہ، وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ کلام زندگی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ ایک بار پھر زندگی میں مجھے یہ موقع مل رہا ہے کہ اس طرح آپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے۔ بڑا دل خوش ہوتا ہے جب میں خدا کی اس مہربانی پر سوچتا ہوں، کتنی پیاری باتیں ہیں جو کلام میں لکھی ہوئی ہیں، جو اس کی ہیں، اور خدا نے مجھ پر یہ رحم کیا ہے کہ میں انہیں پڑھ کر سناؤں آپ کو۔ میں تو آپ کے کان تک پہنچا سکتا ہوں، لیکن وہ آپ کے دل تک پہنچا سکتا ہے ان باتوں کو، اور وہ آپ کے دل میں ایسا سرور، ایسی خوشی، ایسی امید پیدا کر سکتا ہے کہ آپ کہو کہ خدا کا شکر ہو، میں نے خدا کا کلام سن لیا۔ کاش کہ ایسا ہی ہو، یہی میری دعا ہے۔ خدا کا شکر ہو، اس کے نام کی بڑائی ہو، اس کی تمجید ہو۔ میرا دل اس کے حضور شکر گزار ہے۔ شکر گزاری اور بڑھ جاتی ہے جب مجھے پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے جو میرے حق میں دعا کرتے ہیں۔ دعا یہ کرتے ہیں کہ خدا مجھے توفیق دے کہ میں وفادار رہوں، فرمان بردار رہوں خدا کا، اور زندگی بھر شکر گزار رہوں۔ یہی میں چاہتا ہوں۔ خدا کا کلام پڑھنے سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں، اندر کی آنکھیں کھل جائیں، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ شکر گزاری سے اسے قبول کر لیں، ساری زندگی خداوند میں مسرور رہیں۔ یہ خدا کا انتظام ہے۔ اس لیے تو خدا کے بندے داؤد نے کہا تھا خداوند میں مسرور رہ، خداوند میں مسرور رہ۔ یسایہ نبی نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انسان بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، اور پھر اپنے لیے راہیں تیار کرتا، چنتا ہے۔ دل کی نکالی ہوئی راہیں ہوتی ہیں، خدا کی بخشی ہوئی نہیں، اور پھر وہ اس میں خوش رہتا، بڑا خوش رہتا، یہ سمجھ کے کہ پھر منزل کے قریب ہوں، روز روز میں
خوش ہوں اور میری خوشی بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک چھوٹا بچہ سڑک پہ کھیل رہا تھا تو کسی نے اپنی کار روک کے پوچھا کہ بیٹا یہ سڑک کہاں جاتی ہے؟ تو کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی کہیں نہیں جاتی ہے۔ تو کہنے لگے کہیں نہیں جاتی؟ کہنے لگے نہیں کہیں نہیں جاتی، میں تو ہر روز کھیلتا ہوں یہیں، اسی سڑک پہ کھیلتا ہوں، اسی جگہ کھیلتا ہوں، یہ تو کہیں نہیں جاتی۔ بالکل سچ بات ہے، بہت سی ایسی انسان کے دل نے راہیں نکالی ہیں، وہ جاتی کہیں نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ جاتا رہتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا اس کے پاس۔ تو ایک تو دل کی نکالی ہوئی راہیں ہیں، اور ایک وہ راہ ہے جو خدا نے نکال دی ہے، اور اس کے لیے خدا کا بندہ داؤد کہتا خداوند میں مسرور ہے، وہ راہ خدا خود ہے، خداوند میں مسرور ہے، وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ یہ خدا کی طرف سے پیشکش ہے، اس کی دعوت ہے۔ ہاتھ بڑھا کے اس نے کہا لے میرے بیٹے، لے میری بیٹی، یہ ہے جس کی تجھے ضرورت ہے، جس کے لیے تیری روح پیاسی ہے، یہ ہے تیرے لیے، مفت ہے، آ میرے پاس۔ یہ خدا کی دعوت ہے۔ لیکن دیکھو ہوا یہ ہے کہ انسان کے دل نے راہیں نکالی ہیں۔ یسعیاہ نبی کی کتاب میں اس کا ذکر ہے 66ویں باب میں، لکھا انہوں نے اپنی اپنی راہیں چن لیں اور ان کے دل ان کی نفرتی چیزوں میں مسرور رہے۔ تو وہ کیسی عجیب بات ہے کہ جس چیز سے نفرت ہونی چاہیے، ایسی چیز جو ہلاک کر دے گی، برباد کر دے گی، اس میں سرور آئے، مسرور، خوش، بہت خوش، بڑے بے فکر ہو گئے۔ اس کا ذکر کیا ہے خدا کے بندے داؤد نے۔ شریر اپنی نفسانی خواہشوں پر فخر کرتا، یہ زبور 10 ہے، اس میں سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ وہ ہے جو شرارت سے پیدا کی ہوئی باتیں ہیں۔ دل میں شرارت کا اثر ہوتا ہے، انسان اپنے لیے راستے چنتا ہے اور ان میں مسرور ہوتا ہے اور بڑا مغرور ہوتا ہے۔ شریر اپنی نفسانی خواہش پر فخر کرتا ہے، لالچی خداوند کو ترک کرتا بلکہ اس کی اہانت کرتا ہے، کفر بکتا ہے خدا کے خلاف۔ شریر اپنے تکبر میں کہتا وہ باز پرس نہیں کرے گا، ارے کوئی فرق نہیں ہے، آؤ کھاؤ، کھاؤ پیو، خوش رہو، کچھ نہیں ہوتا۔ اور بہک جاتے ہیں بچے، بہک جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے بہک رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ یہ سوچ کے کہ سب ٹھیک ہے، ان کو معلوم نہیں سارا کچھ ٹھکانے لگا دیا جائے گا، ان کا کچھ نہیں رہے گا۔ شریر اپنے تکبر میں کہتا وہ باز پرس نہیں کرے گا، اس کا خیال سراسر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں، اس کی راہیں ہمیشہ استوار ہے، سمجھتا کہ یہ راستہ جو میں نے چنا بالکل ٹھیک رہے گا ہمیشہ۔ اپنے دل میں کہتا مجھے جنبش نہیں ہوگی، میں گرنے کا نہیں، بالکل ٹھیک ہوں، قائم ہوں، میرے آگے کون بول سکتا ہے، مجھے گرانے والا کون ہے۔ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو دل کی نکالی ہوئی راہوں میں مسرور ہیں، مغرور ہیں، تکبر ہے ان کے اندر۔ وہ اپنے دل میں کہتا خدا بھول گیا ہے، وہ ہرگز نہیں دیکھے گا کہ ہوگا کوئی خدا، مگر عیش کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کہہ رہا ہے خدا کا بندہ یسعیاہ کہ اپنے دل کی نکالی ہوئی راہوں میں اور اپنے نفرتی کاموں میں مسرور ہیں، خوش ہیں۔ آپ تو ہر روز دیکھتے ہوں گے یہ چیز، گناہ کو اتنا خوشگوار دیکھنے میں اچھا، اور اس کا مزہ، لذت ایسی کر دی گئی ہے کہ کسی نے کہا کہ فرشتہ ہو تو بہک جائے، آدمی کیا ہے۔ بہت زبردست طاقت ہے بدی کی، اس کا اثر دل میں ہوتا ہے، اور دل سے انسان اپنے لیے راستے نکالتا ہے، اور بجائے خداوند میں مسرور ہونے کے ان خوفناک چیزوں میں مسرور ہوتا ہے جو اسے اور اس کے خاندان کو خاک میں ملا دیتی۔ تو کچھ تو ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جنہوں نے بس یہی سوچ لیا کہ جو کچھ میرا دل چاہتا ہے میں تو وہی کرتا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، اور مجھ سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے، کوئی انہیں مشورہ نہیں دے سکتا، وہ کسی سے ڈرتے نہیں،
بڑے خوش ہیں لگتا ہے خوش ہے، لیکن ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جب وہ پھنس جاتے ہیں اور چھوٹنا چاہتے ہیں، پھر ان کو پتہ لگتا ہے وہ جو مسرور تھا اب مجبور ہے، معذور ہے، لاچار، اب کیا کروں۔ میری ملاقات ہوتی ہے ایسے بہن بھائیوں سے، میں ان کے ساتھ رو لیتا ہوں بیٹھ کے، اب چاہتے کہ کسی طرح چھوٹ جائے لیکن مجبور ہیں، وہ کیا کریں۔ میں تو چھوڑنا چاہتا ہوں مگر چھوٹ نہیں پاتا، جس کے بس میں ہوں وہ نہیں مجھے چھوڑ رہا۔ ہم سوچتے تھے ایسے عام طور پر، میں تو جب چاہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں، میں تو جب چاہے چھوڑ دوں گا۔ بھائی وہ وقت آ جاتا کہ چاہتا ہے انسان چھوڑنا اور نہیں چھوڑ سکتا۔ خدا کے بندے داؤد نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، دوسرے نبیوں نے ذکر کیا ہے اس کا، پولوس رسول نے، خدا کے بندے نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میں کیا کروں، جس کام کو کرنا چاہتا ہوں وہ تو ہوتا نہیں، اور جس کام کو میں کرنا نہیں چاہتا وہ مجھ سے ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں گناہ کے ہاتھ بکا ہوا، بک گیا ہوں، میری زندگی کا مالک کوئی اور ہو گیا، اب کیا کروں۔ تو ایک تو وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کہتا ہے میں بڑا مسرور ہوں، بڑا خوش ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، جو کچھ اس دنیا میں مل سکتا ہے میرے پاس ہے۔ بات ایسی کرتے ہیں لوگ، مجھے خدا کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، بڑے مسرور ہیں، اور ان راہوں میں مسرور ہیں جو انہیں کہیں نہیں پہنچائیں گی۔ پھر انہیں پتہ لگے گا کہ ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، پھر وہ کہتا میں مجبور ہوں، کیا کروں، مجبور ہوں، چاہتا ہوں لیکن ہوتا نہیں۔ اس حالت میں ایک اور ایسی منزل آتی ہے جو خدا نہ کرے کسی کی زندگی میں آئے، ہے مگر ہے، سچ ہے۔ ایسے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی میں بیٹھ کے رو لیتا ہوں، گلے سے لگاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں اگر تمہیں یقین آ جائے کہ خدا نے تمہارے لیے ایک راہ نکالی ہوئی ہے تو پھر یہاں سے اٹھ جاؤ گے تم۔ وہ حالت ہے جب وہ کہتے ہیں میں خدا کی نظر سے کاٹ ڈالا گیا، اب خدا مجھ سے دور ہے، میں خدا سے دور ہوں، خدا مجھ سے دور ہے۔ وہ جو مسرور تھا اور مغرور تھا وہ کہتا میں مجبور ہوں، پھر کہتا ہے خدا بھی مجھ سے دور ہے، بچانے والا میرا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ سب لکھا ہے اس میں، خدا کے کلام میں لکھا ہے، مجبور ہو جاتا، مغرور ہو جاتا ہے۔ پھر یہ زبور دیکھیے، اس میں لکھا ہوا کہ میں تو خدا کی نظر سے کاٹ ڈالا گیا، زبور 31۔ اور یہ بڑی جلد بازی کا فیصلہ ہوتا ہے، کہتا میں نے جلد بازی سے کہہ دیا کہ میں خدا کی نظر سے کاٹ ڈالا گیا۔ یہ زبور 31 کی 22ویں آیت ہے۔ میں نے تو جلد بازی سے کہا تھا کہ میں تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا گیا، جلد بازی سے اب کہہ رہا ہے۔ وہ کون ہے جو کہتے ہیں کہ تھا میں مسرور، تھا میں مجبور، مغرور تھا، میں مجبور ہو گیا، اور میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ اب خدا بھی مجھ سے دور ہو گیا۔ وہ جلد بازی سے کہا تھا، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ سنیں، آپ سن رہے ہیں، معلوم نہیں کہاں یہ آواز پہنچے گی، کہاں کہاں لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کی منت کر کے کہتا ہوں سنو اس بات کو، زندگی بالکل تبدیل ہو جائے گی، سبھی کچھ بدل جائے گا۔ اگر سن لیا اور مان لیا تو مالا مال ہو جاؤ گے۔ ایک وہ راہ جو انسان کے دل نے نکالی ہے، اور اس کا انجام یہ ہے، لیکن ایک اور راہ جو خدا نے نکالی ہے۔ جب وہ اس دنیا میں آیا ہے تو اس نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، میں ہوں وہ راہ جس کا ذکر داؤد نے کیا ہے، وہ راہ جو خدا نے نکالی ہے۔ ہر گناہ گار کے لیے دعوت ہے اور کہا میرے پاس آؤ۔ جو اس راہ سے واقف ہو گئے ہیں اب وہ اس میں مسرور ہیں، مغرور نہیں ہیں، مشکور ہیں،
شکر گزار ہیں خدا کے. دیکھو خدا کے کلام میں ان کا بھی ذکر ہے کہ ان کے ساتھ خدا کیا سلوک کر رہا ہے. ایسے لوگ جو اب مجبور اور لاچار ہو کر کہہ رہے ہیں میں تو کاٹ ڈالا گیا خدا کی نظر سے, انسان کی نظر سے بھی گیا, اپنی نظر سے بھی گیا, میری نظر سے دور ہو گئی راہ, مجھے تو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا سوائے تاریکی اور اندھیرے اور نا امیدی کر کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے, میں کہاں جاؤں. نہ جانے کیسے کیسے فیصلے کرتے شیطان, کیسے کیسے خیالات ان کے دماغ میں ڈالتا, تو ایسا کر لے, یہ کر لے. مت سنو, نہ سننا اس کی بات, خوشخبری سنو, خدا کے پیار کی آواز سنو, کسی کی مت سنو. خدا کے پیار کی آواز سن میرے پیارے بھائی, میری پیاری بہن, پیارے بیٹے, پیاری بیٹی, خدا کی آواز سن. دیکھو کیا لکھا, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یسعیاہ نبی کی کتاب, اس کا 57واں باب ہے, 57واں باب. اس میں خدا منت کر رہا ہے, کہتا اس راہ پر جو دل نے نکالی تھی بھٹک گیا, میں نے اس کی راہیں دیکھیں اور میں ہی اسے شفا بخشوں گا, میں اس کی راہبری کروں گا اور اس کو, اس کے غمخاروں کو, اس کے جو اس کے لیے غم کر رہے ہیں, جو رو رہے ہیں, ماں باپ رو رہے ہیں یا گھر کے لوگ رو رہے ہیں, یہ کیا ہو گیا, یہ بالکل برباد ہو گیا, ان کے لیے کہہ رہا ہے میں اسے شفا دوں گا, میں اس کی راہبری کروں گا, اس کے اور اس کے غمخاروں کو پھر دلاسا دوں گا. خداوند فرماتا ہے میں لبوں کا پھل پیدا کرتا ہوں, سلامتی سلامتی اس کو جو دور ہے اور اس کو جو نزدیک ہے, میں ہی اسے صحت بخشوں گا. یہ خداوند کہہ رہا ہے, وہ جو دور سمجھ رہا اپنے آپ کو, وہ جو کہہ رہا میں خدا کی نظر سے دور ہو گیا, وہ جو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں خدا کی نظر سے دور ہو گیا, کاٹ ڈالا گیا, پھینک دیا گیا, ایسا نہیں ہے. ذرا ایک اور جگہ دیکھیے, یہی یسعیاہ نبی کی کتاب, اس کا 65واں باب, اس میں کیا لکھا ہے, جو میرے طالب نہ تھے, ڈھونڈ بھی نہیں رہے تھے, اب ڈھونڈنا ہی چھوڑ دیا تھا, یہ فیصلہ کہ شاید کوئی خدا ہے ہی نہیں, اگر ہے تو اسے میری کوئی فکر نہیں, میں نے اس کے خلاف گناہ کیا ہے, میں برباد ہو گیا ہوں, میں اسی لائق ہوں, اب مجھے اپنے آپ کو ختم کر دینا چاہیے. ایسے ایسے فیصلے کرنے کی کہ اندر سے آواز آتی, شیطان کہتا مار دے اپنے آپ کو, خودکشی کر لے, تیرا کوئی نہیں ہے, تیری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا, مت سنو, نہ سننا, ایسی بات نہ سننا. اگر آج ایسا خیال آپ کے دل میں آیا, خدا کرے وہ خیال غائب ہو جائے آپ کے اندر سے. خدا ایسے خیال کو آپ کے دل سے دور اور دفع کرے. آپ قیمتی ہیں, خدا کی نظر میں قیمتی ہیں, خدا نے آپ سے کام لینا ہے, بہت بڑا کام لے گا وہ آپ سے. ایسا نہ سوچنا وہ میں تو بڑا گناہ میں مسرور تھا, بہت مغرور تھی میں, یہ دیکھو اب میں مجبور ہوں, اب خدا سے دور ہوں. یہ نظم نہ پڑھنا آپ, ایسا نہ سوچنا, کیونکہ دیکھو خداوند کیا فرماتا. یہ یسعیاہ نبی کی کتاب کا 65واں باب, اس میں سے میں پڑھ رہا ہوں. آپ کے پاس ہے بائبل؟ بڑا اچھا ہو اگر آپ نے بہت سے لوگ تو سوچتے ہیں اسے پڑھنا نہیں چاہیے, ڈرتے. کیا اس میں کیا ڈر ہے بھائی, کتاب سے کیا کو ڈرنا. آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر آپ سچائی پر ہو تو کوئی چیز نہیں آپ کو ہلا سکتی. لیکن اگر آپ کو خدا کی آواز سنائی دیتی ہے اسے پڑھنے سے, تو خداوند فرماتا اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو, کیونکہ آج آواز جو آپ کو سنائی دے رہی پھر ایک دن آئے گا, آخری دن پھر سنائی دے گی, اور پھر آپ کہو گے کہ میں نے کیوں نہ سنا, کیوں نہ مانا, کیا ہو گیا تھا مجھے. خدا نہ کرے ایسا ہو, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے ایسا ہو. خدا کرے آج آپ اس کی آواز سن کے کہیں یہ تو خدا کے پیار کی آواز میرے لیے ہے. وہ جو میرے طالب نہ تھے, میں ان کی طرف متوجہ ہوا, ان کی طرف دھیان میں نے کیا. جنہوں نے مجھے ڈھونڈا نہ تھا, پا لیا. بہت ایسے لوگ ہیں ان کے پاس نہ بائبل بھی نہیں ہے, کسی نے ان کو کبھی بتایا بھی نہیں, رات کو ان کو کچھ روشنی دکھائی دی, وہ ڈر گئے. پھر آواز آئی ڈر مت, میں ہوں تیرا بچانے والا.
اٹھ میں تجھے شفا دے رہا ہوں، اٹھ جا میری بیٹی، تیری بیماری دور ہو گئی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں یہ کون تھا؟ پھر وہ پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ میں یسوع ہوں، خدا نے تیرے لیے راہ نکال دی ہے، اٹھ جا میرے بیٹے، اب میں تیرے ساتھ رہوں گا، اب تو اس راہ پہ چلے گا۔ جو میرے نام سے میں نے، اور پھر یوں لکھا کہ میں نے سرکش لوگوں کی طرف جو اپنی فکروں کی پیروی میں بری راہ پر چلتے ہیں ہمیشہ ہاتھ پھیلائے۔ سرکش، مغروروں کے سامنے آ کے وہ ہاتھ پھیلا رہا ہے، کہتا میں نے ان کے سامنے ہاتھ پھیلا رکھے کہ تمہارا سب کچھ برباد ہونے جا رہا ہے، اور آگے نہ بڑھو، دیکھو میں آ گیا، یہ گناہ تمہیں برباد کر دے گا، اور دیکھو مڑ کے دیکھو یہ کیا پیچھے چھوڑ رہے ہو، یہ دیکھو اپنی اولاد کو دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہے خدا کا کلام سرکش لوگوں کے لیے، سر اٹھا کے چلتے ہیں، بہت مغرور، ان کو معلوم نہیں کہ وقت آ رہا مجبور ہوں گے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جنہوں نے یہ سوچ لیا کہ خدا نے ان کو رد کر دیا۔ خدا کہتا میں نے تو ہاتھ پھیلا رکھے، میں نے تو ہاتھ پھیلا رکھے، آؤ واپس آ جاؤ، میرے پاس واپس آ جا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرے گناہ کی ساری سزا اور جو تیرا حشر ہونے کو تھا اس کا انتظام کر دیا، میرے پاس آ جا۔ جب وہ اس دنیا میں آیا ہے خداوند یسوع جو خدا کا کلام ہے، یہی کلام جو کلام کی صورت میں لوگوں تک پہنچا، پھر یہ جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ خدا کا کلام جو ہمیشہ سے تھا، ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، وہ کلام جسم میں ظاہر ہوا۔ اس نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، میں ایسا راستہ ہوں جس میں دھوکہ نہیں ہے، جو سچ ہے، اور ایسا راستہ ہوں جس کی انتہا میں زندگی ہی زندگی ہے، جس کی ابتدا میں زندگی اور انتہا میں زندگی۔ کیونکہ ایک ایسی راہ بھی ہے خدا کے کلام میں لکھا جو سیدھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ لیکن یہ وہ ہے جو آیا ہے، اور وہ کہہ رہا میں نے ہاتھ پھیلا رکھے، میرے پاس آؤ۔ دیکھو اس کے بارے میں کیا کرے گا وہ اگر آپ اس کی بات مان لو۔ 32واں زبور ہے، خدا ان کا فرمان ہے کہ تم ایک ایسی راہ پہ بھی چل سکتے ہو، ایسا فیصلہ کر سکتے ہو اپنی زندگی میں، اس میں مزہ بہت آئے گا، لیکن وہ مزہ موت کا ہے، اس کا نتیجہ موت ہے۔ لطف تو ہے اس میں، لیکن وہ لطف لوٹ لے گا آپ کو، سبھی کچھ لوٹ جائے گا۔ یہ دیکھو کیا خدا ان کا فرمان ہے، میں تجھے تعلیم دوں گا، میں بتاؤں گا راستہ، میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پہ تجھے چلنا ہوگا میں بتاؤں گا، میں بتاؤں گا یہ راستہ نہیں بیٹے، میری بیٹی یہ ہے راستہ، میں بتا دوں گا، میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پہ تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی، تو کبھی یہ نہیں کہہ سکے گا، کبھی ایسا نہیں سوچے گی کہ میں کاٹ ڈالی گئی، اب میں چھوڑ دیا گیا ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ خدا کا بندہ کہتا خداوند میں مسرور ہے، اور اگر خداوند میں مسرور نہ ہوگا تو ان خوفناک باتوں میں خوش ہوگا تو۔ خوفناک باتیں ایسی لگتی ہیں بڑی خوشی کی باتیں ہیں، لیکن وہ خاک میں ملا دیتی ہیں۔ خداوند کہتا میں نے ہاتھ پھیلا رکھے، ہاتھ پھیلا رکھے، دیکھ میرے ہاتھ کی طرف، میں تجھے بچانا چاہتا ہوں، میں تجھے برکت دینا چاہتا ہوں، آجا۔ تو کاٹ ڈالا نہیں گیا، تو رد نہیں ہوئی، آج نجات کا دن ہے، آپ نے سنا، کہہ دو اس سے میں آ گیا، کہہ دو اس سے میں آ گئی۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائیوں بہنوں دوستوں خدا کے بندوں جوانوں، خداوند آپ کو پیار کرتا ہے، یقین کرو وہ آپ کو پیار کرتا ہے،
اس نے اپنا پیار ظاہر کیا ہے۔ خداوند یسوع خدا کا پیار ہے گناہگار کے لیے، تاکہ جو کوئی اس کی سن لے، مان لے، اس کے پیار کا یقین کر لے اور اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دے تو اس کی زندگی میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہ جو گناہ میں مسرور ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ گناہ میں مزہ ہے، بڑے سرور میں ہے، بڑا خوش ہے، بڑا مگن ہے، بڑا مست ہے، مغرور ہے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے کفر بکتا ہے، جب وہ مجبوری کی حالت میں کہیں دیکھتا ہے، کہیں بھی دیکھتا ہے تو کچھ نہیں دکھائی دیتا، لاچار اور مجبور ہوتا ہے۔ ایسے میں خداوند یسوع مسیح کے پیار کی آواز اس کے پاس پہنچتی ہے، کہتی ہے اب یہ آخر نہیں ہے، تیری زندگی کا ایک نیا شروع ہو سکتا ہے، قبول کر میرے پیار کو، میں تیری زندگی کو تبدیل کر دوں گا، میں تیرے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ ایسا لگتا ہے انجیل کو پڑھ کے پاک روح جب مدد کرتا تو ایسا لگتا یہ تو خدا کے پیار کا خط ہے میرے نام۔ یہ بات تو ایسا لگ رہا خدا مجھ سے کہہ رہا تم مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تیری مدد کروں گا، یقیناً تیری مدد کروں گا اور اپنی صداقت کے دائنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ تو کہتا ہے یہ تو خدا مجھ سے کہہ رہا، اب کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے تو ان کی زندگی میں تبدیلی ایسے ہوتی کہ وہ گناہ سے دور ہوتے ہیں، اور جب وہ گناہ سے دور ہو گئے تو پھر خدا کی خوشی سے معمور ہو جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ گناہ سے دور ہوئے تو خدا کی خوشی سے مسرور ہو جاتے ہیں، اور پھر ساری زندگی جس سے بھی بات کرتے وہ پہچان سکتے، دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی زندگی اس شکر گزاری سے بھرپور ہے۔ جو دور تھا گناہ سے دور ہو جاتا ہے، خداوند کی خوشی سے معمور ہو جاتا ہے، چمکتا اس کا چہرہ خوشی کے مارے، شکر گزاری سے بھرپور رہتا اس کا دل۔ شکر ہو میرے خداوند تو نے مجھے بچا لیا، شکر ہو مجھے خداوند یسوع مسیح کا پتہ لگ گیا کہ وہ خدا کا پیار ہے میرے لیے۔ پیارے بھائی پیاری بہن، وہ آپ کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ ایک دفعہ اس پر اعتبار کر کے دیکھو، پھر دیکھنا وہ کیا کیا کرے گا آپ کی زندگی میں۔